ہماری ایمانی کیفیات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی تو ایمان اتنی بلندیوں پر ہوتا ہے کہ ذہن میں بس اللہ ہی اللہ چلتا رہتا ہے، اور کبھی ظاہری دنیا اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت تو چلتی رہتی ہے لیکن سکون غائب ہوتا ہے، روحانیت غائب ہوتی ہے، مشینی اعمال چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ یہاں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کی زندگی کھلی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، انہیں تو اپنا جائزہ لے کر فوراً توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسی تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں جس کا ان کو اندازہ تک نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اور ہم اور آپ جیسے لوگوں کو جو کسی حد تک اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ بھی ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیا کریں جب موقع ملے، ان کی اصلاح تو ہوگی ہی، آپ کی کیفیات بھی بدلیں گی، اور بہت اچھا اثر خود آپ پر ہوگا جسے آپ محسوس کریں گے۔ بہرحال یہاں میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے دین کے لیے کسی درجے سیریس ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی سینسٹیوٹی ہر بندے کے لیے الگ ہوتی ہے۔ کسی کا مسئلہ تھوڑا خراب ہوتا ہے تو کسی کا کچھ زیادہ ہی خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ طے کر لیں کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو گناہ کے بعد ایک اور گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ توبہ کا دامن مرتے دم تک کبھی مت چھوڑنا، اس اصول کو تو اپنے ذہن کے اندر پیبست کر لینا ہے۔ اس پر آپ میرا پچھلا ریمائنڈر بار بار توبہ پھر گناہ ضرور سنیں۔ خیر، آج میرا مقصد آپ کو اس کا احساس دلانا ہے کہ ہمارے یہ بار بار کے گناہوں کا سلسلہ کتنا زیادہ سیریس ہو سکتا ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ سلسلہ ہمیں اس تباہی پر لے جا کر چھوڑ سکتا ہے جس کا تصور بھی شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نہ کیا ہو۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس ایک حدیث سن لیں جو اس اعتبار سے بہت زیادہ ڈراتی ہے اور ہمارے ذہن کو ہلا ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری میں 6594 اور صحیح مسلم میں 6723 اور انٹرنیشنل نمبرنگ 2643۔ حدیث اس بارے میں ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں الگ الگ مرحلوں سے گزرتا ہے، پھر ایک فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھتا ہے۔ میں وہ ڈیٹیل یہاں نہیں رکھ رہا، جو حصہ بتانا مقصد ہے وہ اصل ہے، اسے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا، فواللہ، یعنی بس اللہ کی قسم، تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ ایک تو اس کا پہلا حصہ ہے کہ ایک شخص جہنمیوں جیسے عمل کر رہا ہے، بالکل جہنم کے قریب تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب تھا اس سے پہلے اس نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ نیکی کی زندگی گزارنے لگا، پھر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ بڑا خطرناک ہے۔ جو شخص جنتیوں والے اعمال کر رہا تھا اور اس کے اور جنت کے درمیان ذرا سا فاصلہ بچا تھا، بس موت کا وقت قریب ہی تھا کہ تبھی اس نے جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیے اور جہنم میں چلا گیا۔ سوچیں ذرا۔ اچھا، اس کا بار بار کے گناہوں سے کیا تعلق ہے؟ گناہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، روحانی طور پر اس کو کمزور کرتے ہیں۔ سوچو کہ ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ انسان مایوس ہو جائے اور پریشان ہو کر سرکشی ہی اختیار کر لے، یا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ دھیرے دھیرے وہ کھلی نافرمانی اور گمراہی کی زندگی میں انٹری مار دے، یا دین سے ہی پوری طرح متنفر ہو جائے۔ یہ شیطان دھیرے دھیرے لے کر جاتا ہے اس طرف، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آ کر کبھی نہیں لے کر جائے گا کیونکہ ڈائریکٹ آپ جاؤ گے ہی نہیں۔ دھیرے دھیرے کمزور کرتا ہے، پھر صحیح وقت پر وار کرتا ہے اور اینڈ ٹائم پر جہنم کے گھڑے میں دھکیل کر بری ہو جاتا ہے۔ اپنے اس دشمن کو اچھی طرح پہچان لیں۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے ایک انتہائی نیک شخص برسیسا کا واقعہ ضرور پڑھیں کہ موت تک جاتے جاتے اس کی تباہی کیسے ہوئی، شیطان نے کیسے اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک ریمائنڈر آپ تک پہنچائیں گے۔ ساتھ ہی ایک بات اور کلیئر کر دوں یہاں کہ جو حدیث میں نے بتائی ہے اس میں جو الفاظ ہیں کہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، وہاں عربی میں کتاب کے الفاظ ہیں، مراد اس سے تقدیر ہی ہے، یعنی اس کے لیے جو لکھ دیا گیا ہے ہونا تو وہی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو ایسا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے جسے ہم قدر یا پری ڈیسٹینیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ بہت براڈ اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کو ہم بالکل پوری طرح تو نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل عاجز آ جائے گی۔ ہاں، اس کا ہلکا پھلکا آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے اور وہی سب ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب آپ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ عمل کے اعتبار سے جو آپ کرنے والے تھے وہ لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ کیا کرو گے، جو آپ کرو گے وہی لکھا گیا ہے، اسی لیے جو لکھا ہے وہی آپ کرتے چلے جاؤ گے۔ مثال کے طور پر کوئی چھت سے جا کر چھلانگ مار دے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے چھلانگ کیوں ماری، لیکن چھلانگ مارے گا یہ لکھا ہوا تھا، پر لکھا ہوا اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے چھلانگ مارنی تھی، یہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ یہاں اللہ نے خلا اختیار دے دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں۔
जो करोगे वो अपने इख्तियार से करोगे, लेकिन वो अल्लाह के इल्म में होगा और ऑलरेडी लिखा जा चुका होगा। तकदीर की और ज़्यादा डिटेल में जाने पर और गहरे मसाइल हैं जिनमें इसके और ज़्यादा एस्पेक्ट सामने आते हैं, तब मसला थोड़ा और क्लियर होता है। पर तब भी पूरी तरह से हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ना उसका कोई प्रैक्टिकल तसव्वुर हमारे सामने है। और जिस चीज़ को हम तसव्वुर में ही नहीं ला सकते, उसको हम सुबह से शाम तक बैठ कर भी सोचते रहें तो पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि वक्त हटा दिया गया, यानी टाइम, अब वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसको सोच कर देखें ज़रा। वक्त के ना होने को आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि कोई चीज़ है लेकिन उस पर वक्त नहीं गुजर रहा, तो क्या वो रुकी हुई है? पर रुकी हुई चीज़ पर भी वक्त गुजरता है, लेकिन वक्त तो है नहीं, तो उतने टाइम में उस पर क्या गुजरा? वक्त तो है नहीं। ये लफ्ज़ उतने टाइम में, ये भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। तो आप वक्त के ना होने को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बहरहाल बात लंबी हो गई। कुल मिलाकर मौत से पहले जो अमाल भी हम करेंगे वो इस बात पर तय होंगे कि हम क्या इरादा करते हैं। हाँ, उसके साथ अल्लाह की मदद या फजल भी शामिल होता है, या उसकी आजमाइश या उसका गज़ब भी शामिल होता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों में भी अगर अभी डिस्कशन शुरू कर दिया जाए तो 50 सवाल और खड़े हो जाएंगे, और इस तरह के मसलों में सवालों की कोई इंतहा नहीं है। पूरी तरह तो हम समझ ही नहीं सकते। अल्लाह का निज़ाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसको पूरी तरह समझ ही नहीं सकते, सिवाय उसके कि जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें खुद अल्लाह अता कर दे। हर नमाज के बाद हम आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं ना, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते सिवाय उतना जितना वो चाहे। बस ये समझ लें कि तकदीर में हमारे अमल के एतबार से जो भी लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अपने इरादे से उसका इर्तिकाब करना है। तो हमारे गौर व फिक्र का असल मसला तकदीर नहीं है, उस पर तो हम वैसे ही ईमान रखते हैं, क्योंकि हदीस जिब्रील में अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना ईमान के 6 सुतूनों में से एक सुतून बताया गया है, यानी 6 पिलर्स में से एक पिलर बताया गया है। इस पर सही तरीके से ईमान रखने के एतबार से मज़ीद 4 चीज़ों पर ईमान रखना है। पहली ये कि जो कुछ होने वाला है सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। दूसरी ये कि हर चीज़ लिखी हुई है, यहाँ तक कि जो कुछ होना है वो ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले ही लिखा जा चुका है। तीसरी ये कि अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मशीयत से हो रहा है। चौथी ये कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, यहाँ तक कि जो काम या अच्छे बुरे अमाल भी हैं उन सब का खालिक या पैदा करने वाला अल्लाह है। इन सब की डिटेल में आगे और तफसीलात हैं कि किन चीज़ों में इख्तियार है और कहाँ बिल्कुल इख्तियार ही नहीं है, और क्या तकदीर बदल सकती है, कैसे बदल सकती है, और उसके बदलने की कैफियत क्या होगी, वो बदलना किस दर्जे तक बदलना होगा, वो सब डिटेल में यहाँ नहीं रख रहा। लेकिन ये समझ लें कि तकदीर पर ईमान रखना लाजिम है, बल्कि फ़र्द है, ईमान की शर्त है। सहाबा का अमल भी इस बात की गवाही देता है, और हमारे असलाफ का भी यही मनहज है। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 93, इंटरनेशनल नंबरिंग 8। सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकदीर का इनकार करने वालों से वास्ता ख़त्म कर दिया और फरमाया कि अगर उनमें से किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो भी अल्लाह उनकी तरफ से इसको कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो कद्र पर ईमान ना ले आए। सोचें ज़रा इस पर ईमान रखने की क्या अहमियत है। लेकिन हमें इस पर बहस व मुबाहिसे से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है और इंसानी जहन इसको मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। तो जितना अल्लाह ने अपनी किताब में या अपने रसूल के ज़रिए हमें बता दिया, हम उस पर ईमान रखते हैं, और जो डिटेल्स नहीं बताई गई हम उन पर भी ऐसे ही ईमान रखते हैं जैसी वो हैं, और हम अपने रब के इंसाफ और हिकमत पर यकीन रखते हैं, और इस पर भी कि उससे कोई सवाल करने वाला नहीं बल्कि वो सबसे सवाल करेगा। बहरहाल हमारा असल मसला ये है कि कहीं ये बार बार के गुनाहों का सिलसिला हमें तबाही की तरफ ना धकेल दे, और जब हम इन गुनाहों में आगे बढ़कर किसी ख़तरनाक मरहले पर खड़े हों, कहीं तभी हमें मौत ना आ जाए और हम जन्नत के रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आखिरी वक्त में जन्नत के एकदम करीब पहुंचकर जहन्नम में गिर जाएं। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, ऐसा हकीकत में होता है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो ये बिल्कुल होता है। हमारा ईमान है इस पर। हो सकता है कि इतना ज़्यादा ना होता हो, क्योंकि जो बंदा ईमानदारी से दीन को समझता हो उसके दीन से फिर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बरक्स पहले वाली कैटेगरी यानी जहन्नम की तरफ जाने वालों के हिदायत की तरफ आ जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, जो बज़ाहिर हमें दिखाई भी देते हैं। पर फिर भी इसको कोई छोटी मोटी बात ना समझें, सीरियस मसला है, हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब आखिरी बात सुन लें, अगर आप किसी मरहले पर मायूस हुए तो समझ लें कि आप खुद अपने आप को इस तरफ धकेल रहे हैं। देखें, गुनाह कभी ये सोच कर ना करते फिरें कि अल्लाह तो बड़ा रहमान और रहीम है, वो बेशक है, लेकिन ये बात आपके गुनाह करने को जस्टिफाई नहीं करती। और साथ ही कितने ही गुनाह क्यों ना हो जाएं, किसी भी मरहले पर यह ना सोचें कि अल्लाह मुझ पर रहम नहीं करेगा। तब आपको असल में इस बात को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, वो बड़ा माफ़ करने वाला है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी है। तो गुनाह का ख्याल भी दिल में आए तो डरना है कि ऐसा ही चलता रहा तो अल्लाह जाने मेरा क्या बनेगा, लेकिन ये सोचकर मायूस होकर नहीं बैठना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं,
یہ تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایسا سوچ لو۔ اللہ چاہتا ہے کہ موت تک آپ اپنی نفس کے خلاف جد و جہد کرتے رہو۔ اللہ آپ کی کوششوں سے واقف ہے، وہ آپ کو نکال لے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے، اس پر کام کرنے کی اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ اسی کے قابو میں ہے۔ اللہ سے آپ کا رشتہ اچھا ہوگا تو وہ آپ کو ضرور بچا کر لے جائے گا، ہمیں امید ہے۔ خوف اور امید کے درمیان ہمیں بیلنس بنانے کی ضرورت ہے۔ بڑے غور سے سمجھیے گا اس بات کو۔ صرف خوف غالب آیا اور امید چھوٹ گئی تو آپ مایوس ہونے لگیں گے، اور صرف امید غالب آ گئی اور خوف بالکل ختم ہو گیا تو آپ کے گناہ آپ کو ناک پر بیٹھی مکھی جیسے محسوس ہوں گے، جو کہ بدکار کی نشانی ہے، جبکہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ گناہوں کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے کہ کہیں اس پر گر نہ پڑے۔ مومن اور بدکار کی یہ نشانیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جس کا حوالہ ہم نے اپنے پچھلے ریمائنڈر بار بار توبہ پھر گناہ میں دیا تھا۔ تو سوچیں اس بارے میں اور اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم گناہوں سے دور نیکی اور فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی پہلے اللہ یہاں فرما رہا ہے ولا تموتن، مر مت جانا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہی مرنا، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ اس لیے کچھ ترجموں میں آپ کو مسلمان کے آگے بریکٹ میں فرما بردار بھی لکھا ہوا ملے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو مسلمانوں والا ہو اور کام اسلام کے دشمنوں والے ہوں، یا زندگی اللہ کی فرما برداری کے بجائے اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف اس کی نافرمانی میں گزر رہی ہو۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا بنائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، شہداء، صدیقین اور اپنے صالح بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور دنیا میں ہمیں اس لائق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔